السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ اچھا ایک چیز ہے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے نا یہ غور کیا ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ واؤ کے ساتھ جو لفظ جڑ رہے ہیں، حرف جڑ رہے ہیں، انہیں کہاں پر زیادہ گول کرنا اور کہاں پہ کم۔ جیسے کہ ابھی میں یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے میں نے، اب پڑھنے والے کو کیا پتہ کہ یہ دونوں دور ہیں یا دونوں دور ہیں۔ اب بچے تو پھر بچے ہیں، انہیں تو بالکل غلط لگے گا، اس کے لیے ہم اعراب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بچوں کی آسانی کے لیے اعراب خود لگا دیا کریں۔ اب یہ دیکھیں، دال واؤ، دال زبر واؤ لگ گیا اور دال پیش واؤ ہو گیا، تو دال زبر واؤ یہ بن جائے گا دال واؤ دو۔ اسے تھوڑا سا کھلا کرنا ہے، دال واؤ دو۔ اور جب دال کے اوپر پیش آ گئی دال واؤ دو، اسے تھوڑا سا کلوز کر کے پڑھنا ہے، دال واؤ دور ہے دور۔ اسی طرح یہ مطلب واؤ زبر کے ساتھ یہ اس کا ریلیشن کریں گے اور اس کا پیش کے ساتھ دال واؤ دور ہے دور۔ تو یہ تھوڑا سا بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ جہاں پر تھوڑا سا منہ کو کھول کے واؤ کو پیش ادا کرنا ہے تو وہاں پہ زبر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ چیز بچوں کو تھوڑی سی سمجھائیں گے، بالکل آسان ہے۔ جیسے سین واؤ، اب زبر لگا ہے سین واؤ، اسے سو پڑھیں گے یا سو، تو بچہ خود بتائے گا یہ سو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سین واؤ اگر آپ نے پیش لگائی زبر لگائی ہے تو سین واؤ سو ہو گیا سو گیا۔ اس طرح سین پیش واؤ سو۔ اس طرح ایک لفظ ہے میم واؤ مو لام مول، اور ایک اور لفظ ہے میم واؤ مو نون گاف مونگ۔ اب بچے کو کیسے پتا کہ میں نے اسے مونگ پڑھنا ہے یا مونگ پڑھنا ہے یا اسے مول پڑھنا ہے یا مول؟ آپ زبر اور پیش کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم پیش لگائیں گے تو یہ میم واؤ مو نون گاف مونگ۔ اب یہ بچے کو خود بتائیں مول اور مونگ ہوتا ہے۔ یہ ہم زبر اور پیش کے استعمال سے بہت آسانی سے یہ چیز بچے سیکھ سکتے ہیں کہ زبر سے تھوڑا سا لفظ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور پیش جب لگ جائے گی تو اس سے تھوڑا سا لفظ کو کلوز کرنا ہے، تنگ کر کے پڑھنا ہے۔ او اور او، بچے کو یہ دو آوازیں سکھائیں۔ تو اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا اچھے سے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔